آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 48۔ ایک لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے حبل۔ حبل با ساکن ہے، اس کو بعض حبل بول دیتے ہیں، حبل نہیں، حبل بمعنی موٹا دھاگا، رسی، اتحاد، اسی سے ہے حبل الشیطان، شیطان کی رسی، اور یہ کنایتاً عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حبل المتین، مضبوط رسی۔ حبل الورید، شاہ رگ، یعنی وہ رگ جس میں خون جاری ہوتا ہے، یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے حبہ۔ کیا لفظ ہے؟ حبہ۔ یہ ذرا سا، تھوڑا سا، دانہ، غلہ، ان معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حبیب۔ کیا لفظ ہے؟ حبیب۔ یہ پیارا، محبوب، معشوق، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ترکیب ہے حبیب خدا۔ کیا ہے؟ حبیب خدا، یعنی خدا کا دوست، خدا کا پیارا۔ یہ کنایتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے حتمی یا حتم، آپ پہلے کہہ لیں حتم، تے ساکن میم ساکن، پختگی اور مضبوطی، اسی سے ہے حتمی۔ ایک لفظ ہے حتی۔ حتی بمعنی یہاں تک، اس قدر، جب تک۔ اور ایک لفظ اسی سے ہے ترکیبی حتی الامکان، بعض کہہ دیتے ہیں حتی الامکان، حتی نہیں ہوتا، حتی الامکان یا حتی المقدور یا حتی الوسع۔ وسع سے مراد سین کے اوپر زبر نہیں بلکہ ساکن وسع، لیکن ادائیگی میں ایسے کہیں گے حتی الوسع۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے حتیٰ کہ، کہتے ہیں نا حتیٰ کہ وہ شخص آ گیا، حتیٰ کہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، جب تک کہ، یا اس حد تک کہ۔ تو یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، ہماری اردو میں استعمال ہوتے۔ ایک لفظ ہے حجاج، بعض اسے حجاج کہہ دیتے ہیں، حجاج کرام، یہ غلط ہے، حجاج یہ حاجی کی جمع ہے۔ ایک لفظ ہے حجاز، حجاز نہیں ہوتا، حجاز۔ تو اس سے مراد عرب کا ایک حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف شامل ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حجاز یا حجاز مقدس۔ تو اسی طرح ایک لفظ ہے حجازی، یعنی اسی طرح اسی حجاز سے منسوب، اس طرح پاکستان سے پاکستانی، اسی طرح حجاز سے حجازی۔ اور یہ مجازن اسلامی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ عبد الودود محمدی، اسی طرح عبد الودود صدیقی، تو اسی سے ہے عبد الودود حجازی، یعنی منسوب ہے۔ اس سے مراد یوں ہی کہہ لیں کہ آپ عبد الودود اسلامی، تو اسلام کے لیے بھی مجازن اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے حجام۔ یہ لفظ حجام تشدید کے ساتھ ہے، بعض اسے حجام، بعض حجام بول دیتے ہیں۔ حجام بمعنی، اس کا ویسے معنی ہوتا ہے پچھنے لگانے والا، لیکن اب اس کا معنی نائی، بال کاٹنے والا کے معنی میں، زلف تراش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، زلف تراش۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حجامت، یہ عربی کا لفظ ہے، یہی کام بال کاٹنا اور بالوں کی صفائی کرنا۔ ایک لفظ ہے حجج۔ کیا لفظ ہے؟ حجج بمعنی، یہ اصل میں جو حجت لفظ ہے یہ اس کی جمع ہے، کافی ساری حجتیں، دلیلیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حجر۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، سنگ کو، حجر، اسی سے ہے حجر اسود، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد وہ مخصوص پتھر ہے جو کعبۃ اللہ میں نصب ہے، اور یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود۔ اور ایک لفظ ہے حجرہ۔ حجرہ کہتے ہیں کوٹری کو، خلوت خانہ، مسجد کے ایک طرف جو رہائشی کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا، اسے کہتے ہیں حجرہ۔ ایک لفظ ہے حجلہ عروسی۔ کیا لفظ ہے؟ حجلہ عروسی، یعنی اس سے مراد وہ پردہ کہ جو دلہن کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حجلہ عروسی۔
ایک لفظ ہے حذف، ایک ہوتا ہے حذف کرنا، کہتے ہیں نا فلاں چیز حذف کر دو، ایک ہے حذف، حذف کرنا، یہ ذال ساکن ہے، دور کر دینا، گرا دینا، کسی عبارت سے کسی لفظ کو ہٹا دینا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حذف۔ ایک لفظ ہے حرام خور یا حرام خوری، یعنی حرام کا مال، ناجائز، ممنوع، خلاف شرع کام کرنا یا چیز کھانا، اسی سے بولا جاتا ہے حرام خور یا حرام خوری۔ ایک لفظ ہے حرام زدگی یا حرام زادگی، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ حرام زادہ ہونے کی حالت، شرارت، فتنہ پردازی، کہتا ہے نا تو حرام زدگی نہ کیتا کر، تو یہ حرام زدگی، حرام زادگی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے حرام زادہ، کہتے ہیں نا صاحب زادہ، ٹھیک ہے، مخدوم زادہ، اسی سے ہے حرام زادہ، تو بعض صاحب زادے ہوتے ہیں، بعض مخدوم زادے ہوتے ہیں، اور بعض حرام زادے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص کے جس کے باپ کا نکاح اس کی ماں سے نہ ہوا ہو اور وہ پیدا ہو چکا ہو، یعنی زنا کی پیداوار آپ کہہ لیں۔ اسی طرح یہ لفظ بد ذات اور شریر اور شرارتی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے حرام کار یا حرام کاری، بمعنی زنا، بدفعلی، بدکاری، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ حرامی، حرام زادہ کے معنی میں، شریر اور بدذات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک لفظ ہے حرز، کیا لفظ ہے حرز، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ گاہ، مأمن، ملجا، تعویذ، اور اسی سے ہے حرز جاں، بہت احتیاط سے رکھنا، بہت عزیز رکھنا، حرز جاں بنانا۔ اور حرص، بعض اسے حرس بول دیتے ہیں، حرس نہیں، حرص لالچ، طمع، خواہش، آرزو، ہوس۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حرف، ہم کہہ دیتے ہیں حرف، حرف نہیں، حرف رے ساکن ہے، یعنی حروف یہ تو آپ ایک عام سی بات ہے جانتے ہیں، ویسے کنارہ اور طرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ہے حرف آشنا، یعنی مبتدی، نو آموز، وہ شخص جو تھوڑا سا پڑھ سکے اسے کہتے ہیں حرف آشنا۔ حرف آغاز، حرف آغاز نہیں، حرف آغاز بمعنی دی بادشاہ، تمہید۔ اسی طرح حرف آنا، کہتے ہیں میری ذات کے اوپر حرف نہ آئے، بمعنی الزام آنا، عیب لگنا، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حرف انداز، یہ فریبی، مکاری اور چالاکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے حرف استثناء، غازی سے حرف استثناء بول دیتے ہیں، حرف استثناء یعنی وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری سے الگ کرے، جیسے لفظ ہے سوا، یہ لفظ ہے سوا، سوا کہتے ہیں برابر کو، اور سوا کہتے ہیں جدا اور الگ کو، اور جز، یا اسی طور پر یہ جو لفظ ہے حرف، اس کا کئی اور بھی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ حرف زن، حرف زن، آپ تو بھئی حرف زن ہیں، بمعنی بولنے والا، باتیں کرنے والا۔ اسی طرح حرف شناس، یہ وہی نو آموز، ایک تھا حرف آشنا، یہ ہے حرف شناس۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حرکات شنیعہ، اچھا یہ لفظ ہوتا ہے حرکات، یہ نہیں کہ حرکات، بعض حرکت یا حرکات بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، حرکات شنیعہ، بری حرکتیں، ٹھیک ہے، حرکات شنیعہ، بری حرکتیں۔ حرکات و سکانات، اٹھنا بیٹھنا، ہلنا جلنا۔ حرکت یہ لفظ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا حرکت، تو ویسے جائز ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن صحیح کیا ہے حرکت۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں حرکت، اتنی لمبی بھی آپ نے حرکت نہیں دے دینی، بلکہ آپ نے کہنا حرکت، ہلکا سا۔ تو باقی اگر آپ حرکت بھی کہہ لیں جیسا کہ چل رہا ہے تو اسے وضع جدید کے اصول کے تحت قبول کیا جائے گا۔ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، یہ جو لفظ ہے برکت، یہ بھی ویسے برکت را کے اوپر زبر کے ساتھ ہی ہے، لیکن آپ وضع جدید کے عنوان سے حرکت میں برکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کسی کے کام کی تعریف کرنے کے موقع پر کہا جاتا ہے، یا کسی کو ایک حوصلہ دینے کے لیے کہ حرکت کریں گے تو کام ہوگا، کچھ ہوگا۔
ایک لفظ ہے حرمت، حرمت کہتے ہیں عزت، آبرو، عظمت کو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حرمین شریفین، کیا ہے؟ حرمین شریفین، تو یہ مکہ اور مدینہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حرمین بمعنی دو حرم یعنی قابل عزت جگہیں، شریفین شرافت سے ہیں، دو شرف والی جگہیں، تو حرمین شریفین کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح حریص، حریص کہتے ہیں لالچی کو، حاسد کو۔ ایک لفظ ہے حریف، حریف کہتے ہیں ہم پیشہ، ہم سر کو، حریف دشمن، بدخواہ۔ اور اسی طرح حزب، لفظ کیا ہے؟ حزب، ہم کیا دیتے ہیں؟ حزب، حزب نہیں، حزب، یہ جتھا، گروہ، جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے صحابہ سے کہا حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، کہ یہ صحابہ اللہ کا لشکر ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ تو یہ لشکر اور جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے حزب الاحرار، حزب الاحرار آزادوں کی جماعت۔ اسی طرح ایک ہے حزب العمال، مزدوروں کی جماعت، حزب العمال۔ حزب اقتدار، یہ اکثر اخباروں میں ملتا ہے آپ کو دیکھنے کو۔ اس سے مراد اسمبلی میں حکومت کی جو اپنی جماعت ہوتی ہے، یعنی وہ جماعت جس کی اپنی حکومت ہو، اسے کہتے ہیں حزب اقتدار، اقتدار والا لشکر، اقتدار والی جماعت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حزب اختلاف، حزب اختلاف نہیں، حزب اختلاف۔ اس سے مراد پارلیمنٹ یا اسمبلی میں حکومت کے مخالف جو جماعت ہوتی ہے، جسے آپ اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ مراد ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے حزم، حزم زے کے سکون کے ساتھ، بمعنی احتیاط، ہوشیاری، دور اندیشی۔ ایک لفظ ہے حزن، زے ساکن، رنج، ملال، غم۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے حس، حس کہتے ہیں محسوس کرنے کی قوت، جنبش، حرکت۔ حس باطنی، محسوس کرنے کی اندرونی قوت، حس ظاہری، محسوس کرنے کی بیرونی قوت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حساب، حساب نہیں ہوتا، کہتے ہیں میں حساب کتاب لینا، حساب، ہے کے نیچے زیر، گنتی، شمار، اور حالت و کیفیت، میزان، ان سبھی معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ حساب برابر کرنا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، کام ختم کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حساس، حساس نہیں ہوتا، بات کرتے ہیں حساس ادارے، نہیں، حساس، میں بہت حساس ہوں، حساس نہیں، حساس زیادہ محسوس کرنے والا، ہوشیار۔ ذکی الحس کو کہا جاتا ہے حساس، تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی میں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے حسان، حسان بہت اچھا، بڑا عقل مند۔ یہ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے، اور کہا جاتا ہے حسان وقت۔ آج کے زمانے میں نا کسی نعت خواں کے لیے بولا جاتا ہے حسان وقت، یعنی دور حاضر کا حسان بن ثابت۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے شاعر اور مداح تھے، اور نعت کہا کرتے تھے، نعت گو بھی تھے، اور نعت لکھا بھی کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے۔ بہت بڑا ان کا نام ہے اسلامی ہسٹری میں۔ ایک لفظ ہے حسب، حسب سے مراد سلسلہ خاندان، ماں کی طرف کا سلسلہ۔ اور ایک ہوتا ہے حسب، حسب کہتے ہیں موافق کو، مطابق کو۔ اسی سے ہے حسب اتفاق، بمعنی اتفاقاً، ناگہا، اچانک۔ حسب ارشاد یا حسب الارشاد بمعنی حکم کے مطابق۔ حسب الامر یا حسب الحکم، حکم کے مطابق، ہدایت کے مطابق۔ حسب توفیق، حیثیت کے مطابق۔ حسب حال، حال کے مطابق۔ حسب دستور، حسب قاعدہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح لکھا ہوتا ہے حسب ذیل، یعنی نیچے لکھے ہوئے کے مطابق، یا کہتے ہیں حسب فرمائش، بعض کہتے ہیں حسب فرمائش، فرمائش نہیں ہوتا، حسب فرمائش، کہنے کے مطابق، فرمائش کے مطابق۔ حسب قاعدہ، حسب ضابطہ، حسب مراد، خواہش اور آرزو کے مطابق۔ حسب معمول، دستور کے مطابق، معمولی طور پر جو انسان کا معمول ہو روز کا، اس کے مطابق۔
حسب مقدور اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق، حسب منشا خواہش اور ارادہ کے مطابق. تو یہ سارے کے سارے ترکیب کے طور پر اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ہماری اردو زبان میں.